السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ دوستوں، میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے شوہر کے حقوق عورت کے ذمے کے نام سے موسوم کیا ہے۔ محترم حضرات، نکاح یہ اطاعت کی ایک قسم ہے، لہذا بیوی خاوند کی مطیع ہے اور اس پر لازم ہے کہ خاوند اس سے جو کچھ طلب کرے وہ اس کی اطاعت کرے، بشرط یہ کہ شوہر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہ دے۔ بیوی پر شوہر کے حقوق کے متعلق بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ارشاد نبوی ہے کہ جو عورت اس حالت میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، وہ جنت میں جائے گی۔ ایک حدیث ہے کہ ایک شخص سفر پر روانہ ہوا اور اس نے اپنی بیوی سے وعدہ لیا کہ وہ اوپر سے نیچے نہ اترے۔ اس عورت کا باپ نیچے رہتا تھا۔ اتفاق سے جب وہ شوہر سفر پر گیا تو اس کی بیوی کا باپ بیمار ہو گیا۔ اس عورت نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آدمی بھیج کر باپ کے پاس جانے کی اجازت مانگی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے شوہر کی اطاعت کر۔ پھر اس کا باپ مر گیا۔ عورت نے پھر اجازت طلب کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے شوہر کی اطاعت کر۔ اس کے باپ کو دفن کر دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت کو خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے خاوند کی اطاعت کی وجہ سے اس کے باپ کو بخش دیا ہے۔ سامعین اکرام، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عورتوں کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا حاملہ عورت اور بچہ پیدا کرنے والی اور دودھ پلانے والی عورت، اپنی اولادوں پر مہربانی کرنے والی عورتیں اگر اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کریں تو ان میں جو نماز پڑھنے والی عورتیں ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میں نے جہنم کو دیکھا، اس میں رہنے والی اکثر عورتیں تھیں۔ تو خواتین میں سے بعض نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کس کی وجہ سے؟ یعنی زیادہ تر عورتیں جہنم میں کیوں تھیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ عورتیں کثرت سے لعنت کرتی ہیں، یعنی بہت زیادہ لعنت و ملامت کرتی ہیں اور شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، یعنی جو انہیں زندگی گزارنے میں مدد دیتا ہے اس کے شکریہ کی بجائے اس کی ناشکری کرتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ میں نے جنت کو دیکھا، اس میں سب سے کم عورتیں تھیں۔ میں نے کہا عورتیں کہاں ہیں؟ جبریل نے عرض کیا انہیں دو سرخ چیزوں نے مشغول کر دیا ہے، سونے اور زعفران نے، یعنی زیورات اور رنگین کپڑوں نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جوان عورت نے اگر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جوان ہوں، مجھے نکاح کے پیغام آتے ہیں مگر میں شادی کو مکروہ سمجھتی ہوں۔ مکروہ کا معنی ہوتا ہے ناپسند ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ بیوی پر خاوند کا کیا حق ہے؟
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کو غور سے سنیے، بالخصوص عورتیں سنیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت سے کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اگر شوہر کی چوٹی سے ایڑی تک پیپ ہو یعنی مواد ہو اور وہ عورت اسے چاٹے، اس کی بیوی اسے چاٹے، تو شوہر کا حق ادا نہیں کر پائے گی۔ اس عورت نے پوچھا، تو کیا میں شادی نہ کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تم شادی کرو کیونکہ اس میں بھلائی ہے۔ ایک اور حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ بنو خثعم کی ایک عورت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا، میں غیر شادی شدہ عورت ہوں اور شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ بتائیں کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بیوی پر شوہر کا یہ حق ہے کہ جب وہ اس کا ارادہ کرے، اگر اس کے ارادے کے وقت وہ اونٹ کی پیٹھ پر ہو تب بھی اسے شوہر کو یعنی نہ روکے۔ خاوند کا یہ بھی حق ہے کہ بیوی اس کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز نہ دے، جیسا کہ آج کل کی عورتیں بڑے دھڑلے سے یہ کام کرتی ہیں۔ اگر اس نے بلا اجازت کچھ دے دیا تو عورت گنہگار ہوگی اور شوہر کو ثواب ملے گا۔ بیوی پر شوہر کا یہ بھی حق ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے، رمضان کے روزے کے علاوہ نفلی روزے۔ رمضان کے روزوں میں شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس عورت نے ایسا کیا یعنی نفلی روزہ بغیر اجازت کے رکھا اور وہ بھوکی پیاسی رہی تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ روزے میں چونکہ بھوکا پیاسا ہی رہا جاتا ہے، تو اگر وہ بھوکی پیاسی رہی تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ اور اگر گھر سے خاوند کی اجازت کے بغیر باہر نکلی تو جب تک وہ واپس نہ ہو جائے، یعنی وہ عورت جب تک واپس گھر نہ آئے یا توبہ نہ کرے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ سامعین اکرام، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، کیونکہ خاوند کے بیوی پر بہت سارے حقوق ہیں۔ فرمان نبوی ہے کہ عورت اس وقت اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ قریب ہوتی ہے جب وہ گھر کے اندر ہو، اور عورت کا گھر کے صحن میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور گھر کے اندر والے گھر میں اس کی نماز گھر میں نماز سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی گھر کے اندر بھی جو کمرے ہیں ان کے اندر کمرے کے اندر نماز پڑھنا، یہ آپ نے مزید پردہ نشینی کے لیے فرمایا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت سراسر برہنگی ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ عورت کے لیے 10 برہنگیاں ہیں۔ جب وہ شادی کرتی ہے تو شوہر اس کی ایک برہنگی ڈھانپ لیتا ہے، اور جب وہ مرتی ہے تو قبر اس کی تمام عریانیت چھپا لیتی ہے۔ تو سامعین اکرام، حدیثیں تو بہت ساری ہیں لیکن ویڈیو زیادہ بڑی نہ ہو جائے، اس لیے میں یہیں پر اکتفا کرتا ہوں۔ آج کی میری یہ ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز عن قریب ایک اور ویڈیو لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، مرحمت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔